students of 8th class, today we will study the chapter from Understand and Communicate, and this is the lesson number 1, the eve of adventure. The eve means the day before or period of time of adventure. Adventure कोई मुहिम जोई or do something. So, before I start this lesson, I would like to introduce the lesson or a background of this lesson. And after the Middle Age, Renaissance period was started in Europe. And Middle Age time was the crucial, and it was a time of plague and war. And the Renaissance started, which means the revival or a rebirth. It starts in Florence city, and the main people of that place, they were doing the trade. तो वहाँ पे बच्चों जो लोग थे वो उस टाइम तजारत करते थे, और जो रेनेसांस पीरियड था इसका मतलब है रीबर्थ, रीबॉर्न. तो लोगों ने जब वार के बाद अपने आप को दोबारा से मोबिलाइज़ किया, तो दैट वाज अ रीबर्थ पीरियड. तो ये जो कहानी है या जो चैप्टर है या जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, तो ये एक्सप्लोरेशन या एडवेंचर स्टोरी जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जब वार के बाद लोग फिर से अपलिफ्ट होना चाहते थे, तो दैट वाज अ रीबॉर्न पीरियड. तो फ्लोरेंस सिटी में सबसे पहले रेनेसांस पीरियड हुआ. तो उसमें जो है वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया, और कल्चर और ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिला. और ऑन दैट टाइम जो था वो प्रिंटिंग प्रेस जो था वो भी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे नई किताबें बनने लगी, नया कल्चर प्रमोट होने लगा, और लिटरेचर में नए नाम जो हैं वो आने लगे, जिसमें जो फेरी चौसर है, मिल्टन है, जिनकी हम आज भी जो है वो लिटरेरी जो उनके मटेरियल है हम पढ़ते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं. तो साइंस में तरक्की हुई, और इसके साथ साथ जो ट्रेड के जो पहलू हैं, जिसमें फूड है, आर्ट है, सिल्क है, स्पाइसेस है, उसकी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हुई. So that was a very important time. So Renaissance voyage of the discovery rank as one of the history's 2 or 3 most important phenomena in terms of their effect on the modern world. तो Renaissance के जो दौर था उसके सफ़र में जो भी नई दरियाफ्त हुई, उसकी तारीख़ के जदीद दौर पर बहुत ही गहरा असर हुआ. In roughly 2 centuries from about 1420 to 1620, तो तकरीबन 2 जो सदियाँ थी, एक 1420 से 1620 तक, the urge to find the new lands beyond Europe led to an unprecedented increase in knowledge about this planet. तो यहाँ पर जो ख़ास तौर पर जो आगाज़ हुआ यूरोप में, जो बेमिसाल जो इसमें जो है वो नॉलेज जो है इसका जो बढ़ने लगा अबाउट द प्लैनेट्स, इस प्लैनेट के बारे में जो यूरोप को बहुत ज़्यादा जो है वो उसको स्टडी किया जाने लगा. डिस्कवरी लेड टू कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट. तो इसकी जो दरियाफ्त थी जो ज़्यादातर उसमें लोगों की नौ आबादियात जो थी वो ज़्यादातर लोग सेटल होने लगे और आकर रहने लगे, जिसको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन, यानी लोगों की आबादकारियाँ होने लगी. To overseas commitments that influence the rise and fall of nation in Europe. तो उसका जो ओवरसीज़ जो होते हैं, जो बाहर से लोग आकर रहने लगते हैं, ऑन दैट टाइम इट हैड्स अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन द नेशन. तो यूरोप के जो नेशन थी उस पर इसका बहुत ही गहरा असर हुआ. इट ब्रॉट द न्यू वेल्थ, new products, new opportunities, new problems and the new ways of thinking. तो जब भी कोई नया कल्चर दूसरे कल्चर में इमर्ज होता है, तो उसमें एक नई वेल्थ जो है वो प्रमोट होती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए जो है वो मौके मिलते हैं, और कई नई प्रॉब्लम्स या मसाइल भी जन्म लेते हैं. एंड द वे ऑफ थिंकिंग जो है उनको सोचने का अंदाज भी डिफरेंट होता है. एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेशन. तो ये एक नई नेशन को, ये नई कौमियत को जन्म देता है. द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द मैन दो हुज नेम्स इवोक द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. तो जितने भी
جو ہے وہ نئے نام ہیں جو ابھر کر آئے یا یاد کیے جاتے ہیں. جو ایکسپلوریشن جنہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی, ایکسپلور کی, دریافت کی, تو ان میں نام ہے واسکو ڈے گاما, کرسٹوفر کولمبس اینڈ فرڈینانڈ Magellan and many others have become a familiar that it rarely occurred to anyone to ask the obvious question about them. Why did the great discoveries coincide with the Renaissance instead of the occurring? For example, تو یہاں پر بہت سا سوال بھی اٹھنے لگے کہ کیوں صرف اسی دور میں جو ہے وہ مین ڈسکوری جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ ہونے لگیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر پیریڈ ان دا 12th اور دا 13th سینچری, 12 اور 13 کی دہائی میں یا صدی میں. اینڈ وائی ڈڈ دا انیشیٹو کم فرام ویسٹرن یورپ. تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ یہ ویسٹرن یورپ میں ہی کیوں یہ قدم جو ڈسکوریز یا ایکسپلوریشن سے ریلیٹڈ ہے, نئی ایجادات سے ریلیٹڈ ہے, یہ نئی یورپ میں ہی کیوں, ویسٹرن یورپ میں ہی یہ کیوں زیادہ ہے. Why not from one of the several other relatively advanced civilization. تو یہ جو دوسرے بہت سے ممالک ہیں جو کہ ویل سویلائزڈ ہیں, دے آر ویری گڈ ان ویلتھ, جس طرح سے چائنا, انڈیا, جاپان اینڈ ایشیا, اسلام ان افریقہ اینڈ دا مڈل ایسٹ اینڈ دا پارٹس آف یورپ, دا ایزٹیک, انکا اینڈ مایا ان دا امیریکاز. تو وہاں پر یہ سوال بہت اٹھا کہ ان ممالک میں کیوں یہ جو ہے وہ نئی ایجادات نہیں ہوئیں. All these possessed the large territories. ان سب کے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے خطے ہیں, بہت بڑی بڑی اراضی پر مشتمل ہیں. The great wealth and the level of civilization in some respect equal to if not superior to. تو یہاں پر یہ ان علاقوں کو بھی انالائز کیا جانے لگا جو چائنا, انڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, کہ یہاں پر بھی جو ویلتھ ہے, ٹیریٹریز ہیں, دے آر ناٹ انفیریئر ٹو دا امریکہ اور یورپ. تو یہاں پر بھی نئی ایجادات ہو سکتی تھی کیونکہ یہ بھی سویلائزڈ نیشن ہیں. تو یہ سوال اٹھایا جانے لگا آن دیٹ ٹائم. دوز آف دا یورپین نیشن, تو یہ یورپین نیشن سے کسی طرح سے بھی کم نہیں تھے. یٹ لیڈرشپ ان ایکسپلوریشن واز ٹیکن بائی پورٹوگال, اسپین, انگلینڈ, فرانس اینڈ دا نیدرلینڈ. لیکن جو ایکسپلوریشن ہے یا نئی ایجادات ہیں وہ پرتگال, اسپین, انگلستان, فرانس اور نیدرلینڈ سے ریلیٹڈ لوگوں نے ہی کی. almost to the exclusion of all other land. تو جو باقی جو کنٹریز تھے they were excluded from this exploration. There was a very special quality about the needs. اور وہاں پر بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت تھی and خاص طور پر quality things کی. The skills and the imagination of the Europeans in his age and sent them searching the globe. تو وہاں پر جو اسکلز پرسن تھے اس کی, اور خاص طور پر کوالٹی تھنگس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, ضرورت تھی. So that's why they were looking for that things. Renaissance Europe needed the precious metal and spices. On that time جو یورپین تھے ان کو خاص طور پر میٹل کی, جو دھاتوں کی ضرورت تھی, اور اسپائسز کی, مسالہ جات کی, for their food. While the individual merchants had sought for the gold and silk. تو جو انڈیویجول مرچنٹس تھے ان کی جو ڈیمانڈ تھی یا جو طلب تھی وہ گولڈ اور سلک تھی. دا پیپر اینڈ کلووز ان دا فار ایسٹ ڈیورنگ دا مڈل ایج. تو مڈل ایج میں جو تھے وہ دے ور لوکنگ فار دا اسپائسز اینڈ سلک. It was only in the 15th century and that government joined in the search. تو یہ 15ویں صدی کی بات ہے کہ جو گورنمنٹ تھی that was looking for these things. This was not due merely to greed. تو یہ ایک لالچ کے طور پہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک that was a need for that people. Europe was genuinely desperate for the metal to make into the coin. تو یورپ میں اس وقت جو تھا وہ کوائنز جو تھے they were a need of that people. تو ان کو کوائنز بنانے کے لیے بھی میٹل کی ضرورت تھی. Its own gold deposits
were unable to cope with the demand. تو ان کا جو اپنا جو تھا وہ اسٹاک تھا یا اپنے جو ان کی میٹل تھی جو دیٹ واز ناٹ سفیشینٹ، وہ اتنا کافی نہیں تھا کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر کے خود سے کوائن بنا سکے. وداؤٹ دا ایمپل سپلائی آف دا کوائن دیر کوڈ بی نو ریئل ایکسپینشن آف کمرشل اینڈ فائنینشیل ٹرانزیکشنز. تو وہاں اس اسنا میں جو گولڈ کی جو ڈپازٹس تھیں ان کی جو انہوں نے اسٹاکس تھا یا جمع کیا تھا، تو اس کو نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ان کی ویلتھ تھی کمرشل جو خاص طور پر تجارتی سلسلہ تھا اور جو مالی لین دین تھا اس میں کوئی بھی اس میں رد و بدل نہ ہو سکی. دیر کوڈ بی نو ریئل ایکسپینشن. بولین واز ناٹ جسٹ ویلتھ. تو جو گولڈ اور سلور کا جو اسٹاک تھا جس کو کہتے ہیں کہ جو بلکس تھے ان کے، دیٹ واز ناٹ جسٹ ویلتھ، ایک ان کی جو ویلتھ ہی نہیں تھی، دولت ہی نہیں تھی، بٹ دا مینس آف obtaining دا ویلتھ، بلکہ اس وقت ان کے پاس وہ دوسری اپرچونیٹی، دوسری ویلتھ کو بھی وہ یوٹیلائز کر سکتے تھے. نور ور دا اسپائسز دین ایز دے آر ناؤ. تو ان کے پاس اسپائسز اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے آج ہیں. سمپلی اے وے ٹو ایڈ اے وف آف دا انڈیویجویلٹی ٹو فوڈ. صرف اس طرح کے اسپائسز تھے جو کہ فوڈ کی جو خاصیت ہے اس کو برقرار رکھیں. ڈیفیکلٹیز آف ٹرانسپورٹ اینڈ دا لیک آف ریفریجریشن مینٹ دیٹ موسٹ آف دا میٹ that Renaissance men ate was salted or spoiled. تو جو خاص طور پر ان کے پاس جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھے، جو آنے جانے کے آمد و رفت کے ذریعے تھے، اور خاص طور پر فوڈ کو پریزرو کرنے کے جو طریقہ کار تھے، دیٹ واز ناٹ سفیشینٹ ان دا ٹائم آف رینائسنس. تو جو کھانا تھا دیٹ واز سالٹڈ اور اسپوائلڈ. تو سم ٹائمز وہ سالٹڈ کرتے تھے تو وہ اسپوائل بھی ہو جاتا تھا. اسپائسز ور نیڈیڈ ٹو میک دا فوڈ ایڈیبل. تو دے نیڈ سم اسپائسز، اس کو کچھ اس طرح سے پریزرو کرنے کے لیے ان کو اسپائسز کی ضرورت تھی تاکہ وہ کھایا جا سکے. ناٹ میئرلی مور ڈیلیشیس، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیلیشیس کی ضرورت نہیں تھی بلکہ پریزرویشن کی ضرورت تھی. Together with the need for precious matter and the spices, there was the desire to please the god by converting the heathen. تو وہاں پر جہاں پر یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نیڈ تھی کہ میٹل ان کو چاہیے یا ان کو اسپائسز چاہیے، تو وہاں پر خاص طور پر ان کو لوگوں کو موبلائز بھی کرنا تھا کہ دے مسٹ کم ٹورڈز دا گاڈ، تاکہ وہ ان بلیورز جو ہیں ان کو وہ سیپریٹ کریں اور ان کو کنورٹ کریں to become the believers now. The crusading motives was perfectly genuine, and though it too had its practical side, converted the natives were more docile. تو وہاں پر جو نیٹیوز تھے، جو پہلے کے رہنے والے لوگ تھے، دیور پولائٹ. جو ڈوسائل مینس جو شائستہ تھے، پولائٹ تھے. کنورٹڈ دا چیف ور مور کوپریٹڈ. جو ان کا چیف تھا یا ان کا جو ہیڈ تھا دیٹ واز مور کوپریٹو. گورنمنٹ اینڈ دا انڈیویژل لائک دا سنسیئرلی بلیو دیٹ اٹ واز یورپس مینیفیسٹ ڈیسٹنی ٹو کنورٹ دا انفیڈر. سو دیٹ ٹائم دیٹ واز دا پرائیورٹی. یہ بہت بڑی ان کی جو تھی وہ نیڈ تھی کہ لوگوں کو جو عام پیپل ہیں، کامن پیپل ہیں، دے ور دا ڈس بلیورس، ان کو بلیورس جو ہے وہ بنایا جائے تھرو دا crusading. And none of the material need that unrarely the pressure for the exploration could have been satisfied without seaworthy ship. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی میٹیریل جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کا پرووائڈ نہیں کیا کہ جس سے ان کو پریشرائز کیا جائے کہ یہ ایکسپلوریشن کے لیے ان کو فورس کیا جائے. دا سی وردی وداؤٹ دا سی وردی شپس. سی وردی شپ سے مراد ہے ایسے شپس جو لدے ہوئے ہوتے تھے. سوٹڈ ٹو ڈسکوری اینڈ دا اسکلفل میرائنس. تو وہاں پر جو اسکلفل یا جو خاص طور پر اسکلڈ خاص طور پر پیپل تھے، ان سے یہ ان کی جو بڑی ہوئی تھی میرائنس تھی. رینائسنس یورپ alone among the maritime communities of the world possessed both. تو جو رینائسنس پیریڈ میں جو یورپین تھے، انہوں نے جو نو آبادیات کے وقت جو سی کے جو پیپل تھے، جو سمندر میں رہنے کے قریب رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ ساری ایکسپلوریشنس جو تھی they possessed on that time. Here then is one
explanation of why the impetus for the exploration came from the European nation and looked out into Atlantic. تو یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بات کو اچھالا گیا یا اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ یہ ایکسپلوریشن جو تھی یا یہ جو خاص طور پر ایجادات تھی یہ یورپین پیپل سے ہی جو ہے وہ زیادہ تر ریلیٹڈ تھی اور وائی دے ڈونٹ لک فار ادرس. تو انہوں نے بعد میں دے لک ان ٹو دا اٹلانٹک, پھر انہوں نے اٹلانٹک کی طرف جو ہے وہ اور کیا. So I will also discuss the difficult words and meanings. That is the rank, darja, phenomena, aspect. The process or state gained through the senses. Colonization, نوبادیات, exploit, استحصال کرنا, evoke, یاد تازہ کرنا, and call to the mind. Coincide, اتفاقی یا ایک ساتھ ہونا. انیشیٹو, آغاز کرنا. ایکسکلوژن, خارج کرنا یا نکال دینا. دا پریشیس میٹل, دیٹ از خاص دھاتیں جو ہوتی ہیں جو ڈیسپریٹ, بےتاب یا خوفزدہ بھی ہے سیکنڈ میننگ. فائنینشیل ٹرانزیکشن, مالی لین دین یا مالی افیئرس جو ہیں. ہیدن, جو ان بلیو نیشن جو تھی. ڈوسائل, شائستہ. اینڈ مینیفیسٹ, ڈیسٹنی, تصدیق کرنا یا ثبوت جو ہے وہ دینا. اور دیٹ از آلسو 2 words. میری ٹائم کمیونٹی, سمندری مخلوق جو سی مین جو ہے. امپیٹس, دیٹ از محرک یا کوئی قوت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں. سو آئی ہیو گیون دا ورڈ میننگس اینڈ نیکسٹ ٹائم وی ول ڈو دا نیکسٹ پارٹ آف دا ایکسرسائز. اوکے, ٹیک کیئر.